تو مودودی صاحب نے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ حیات نبی فی القبر اور یا وفات نبی کے متعلق کوئی بھی عقیدہ نہ رکھو، اور اس بارے میں آپ سے آگے جا کے کوئی سوال نہیں ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ حیات نبی فی القبر کا عقیدہ رکھ کے اگر اس کا پرچار کریں تو نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہوں، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اور آپ نے اگر وفات نبی کا عقیدہ رکھ کے اس کا پرچار کیا، تبلیغ کی، تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے اندر یعنی قبر میں زندہ ہوں، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ لہذا دونوں حضرات جو ہے خطرے میں۔ فیقولان لہو من ربک، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو پہلا سوال اس فوت شدہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ مؤمن جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، اور وہ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، اسلامی، ایمانی، دینی، مذہبی، یہ تعارف کیا ہے؟ دنیا میں ہم دین کو ویلیو نہیں دیتے نا، آپ ہی اللہ بخشے ایسی جان، قوم ہم بتا دیتے ہیں، قبیلہ ہم بتا دیتے ہیں، علاقہ ہم بتا دیتے ہیں، تعلیم ہم بتاتے ہیں، مذہب کے نام پہ بندہ بات نہیں کرتا کہ میرا مذہب حق کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میں اسلام کا صحیح طور پہ متبع ہوں اور مذہب اسلام پر ہوں۔ فیقولان لہو، وہ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہاں دو باتیں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہن میں تصور موجود ہے کہ تمہارا نبی وہ کون ہے، یا تو یوں کہا جائے گا، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر اس مؤمن کی قبر تک تمام پردے ہٹا دیا جائیں گے، اور یہ شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مؤمن اپنی ایمانی طاقت سے پہچانے گا، کیسے؟ اگلا سوال، وما یدریک، فیقولان لہو، وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت بہ وصدقت، وہ کہے گا ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہے اس قرآن کریم پہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ بات ہے فذلک قولہ، جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم ایمان بھی لائیں اور حضور پاک علیہ السلام کو نبی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، شریعت اور دین ہمارے پاس ہے۔ اب سوال ختم ہو گیا، قبر کی باتیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھنا۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فذلک قولہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت مؤمن کو دنیا میں بھی ایمان پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان پر اللہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر یا جنت اور دوزخ؟ کہاں اللہ مضبوط رکھتا ہے؟ تو سوال جواب تو جنت جہنم میں تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے۔ پوچھ گچھ جو ہے وہ تو قبر میں ہے نا، حوالات میں پوچھا جاتا ہے، جیل میں تفتیش نہیں ہوتی، تو حوالات تو قبر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے جیسے دنیا میں اللہ مومن کو مضبوط رکھتا ہے نا کلمے پر، ایسے قبر میں بھی مضبوط رکھے گا، مراد ہے وہ صحیح جواب دے پائے گا۔ وفی الآخرہ، یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قال، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ فافرشوا من الجنہ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو۔ جیسے ہے نا آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اپنے اپنے درجات ہے نا۔ سوال جواب ہو گیا نا،
جیسے آپ ہوٹل گئے, اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا, وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ, یہ اعلان ہوگا. افرشوا لہ من الجنہ, جنت کا کمرہ دو, جنت کا اسے بستر دو. فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں, بچھونا مراد ہے, اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو. اچھا آ گیا. اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اسے اب جنت کا لباس دے دو. ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا, جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے, اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا, اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا. وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے, ہم نے تو اسی میں رکھا. چکا جی نہیں, اب جنت یہ نا اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے. ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا, لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے, وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے. بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے. لیونگ اسٹائل تو بعد میں, پہلا لباس ہے. تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, اب اگلا کام کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو, کھڑکی کھول دو. ایک دروازہ کھل گیا جنت سے, ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف. کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا, یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے. بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے, آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے, یہ اس کی شاخ ہے. تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے. اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو. دونوں مطلب ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ, فرمایا جب یہ حکم آئے گا اوپر سے سارا کام کر دیا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا, جنت کی خوشبوئیں, جنت کی اچھائیاں اس کے پاس آتی رہیں گی. یعنی جو معاملات جنت کے ہیں نا وہ اس کی قبر کو ملتے رہیں گے. یہ برانچ ہے اس کی, سب کچھ جہاں مل رہا ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصْرِهِ, اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جتنی آنکھ کی دوری ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور عام طور پہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں, بھئی قبر اتنی کھل جائے گی تو ساتھ والا مردہ کہاں جائے گا؟ قبرستان میں تو سینکڑوں مردے ہیں, ہزاروں مردے ہیں. ہمارے ہاں تو سینکڑوں ہیں نا. آپ بڑے بڑے قبرستان, لاہور کا میانی صاحب کا قبرستان جائیں, ہزاروں قبریں آپ کو ملیں گی. ہزاروں میں پھر بھی محتاط اندازہ کہہ رہا ہوں, شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوں. ابن انشا کی قبر آپ کراچی میں, وہاں قبرستان آپ کبھی جائیں تو بندے کو سمجھ آئے کتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں. تو فرمایا ساتھ والا جو سویا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا اگر اس کی تاحد نگاہ قبر کھل گئی؟ اس کا مطلب دیکھو, حدیث پاک میں جب بھی اللہ کے رسول نے موت کو سمجھایا ہے تو نیند کو سمجھایا. کیوں نیند کو سمجھایا؟ اس سے ایک نقطہ کھلتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, میرے مولا میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا. کیوں؟ یوں کہنا چاہیے انام و استیقظت, سو رہا ہوں اور جاگوں گا. یہ تو نہیں کہا, ہم نے کہا مر رہا ہوں اور اٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور نیند آپس میں بہنیں ہیں. ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو جائے نا تو باقی بہنوں کے ساتھ بیک وقت وہ رشتہ نہیں ہو سکتا. ایک بہن سے دوسری بہنوں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے. تو فرمایا اپنے موت والی بہن کو سمجھنا ہے نا, وہ بڑی بہن ہے, تو چھوٹی بہن نیند کو سمجھ جائے. تو نیند اور موت میں بڑی چیزوں کی اشتراک ہے, بڑی چیزوں کا مشترک ہے, بڑی چیزوں کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہے. مثلا 2 بندے ایک ہی بیڈ پہ خاوند بیوی سوئے ہوئے ہیں, اور بیوی اٹھ کے اپنے میاں کو صبح کہے کہ میں نے رات دیکھا ہے میں فلائٹ پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کر کے آئی ہوں, اور خاوند اسے کہہ لے شادی عورت پاسا نہیں ولیدہ این بیٹھ دے, سائیڈ نہیں بدل سکتے ہم اس بیڈ پہ, اور تو جہاز پہ بیٹھی اور ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے اور اس نے فلائی کیا اور وہ اڑ کے وہاں گئی اور وہاں گزارا. کیا کہہ رہی ہے؟ خاوند کی بات سچ بنے گی؟ جی نہیں. کیوں؟ یہ عورت نیند کی بات کر رہی ہے اور خاوند دنیا کی بات کر رہا ہے. وہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے تو اسے فلائٹ میں بیٹھنا ہی محسوس ہو رہا ہے, اسے وہاں سے ایئرپورٹ سے اڑنا ہی محسوس ہو رہا ہے, اور وہاں جانا, وہاں کھانا پینا پھرنا پھرانا, عمرہ حج طواف سارا جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ رہی ہے, تو اسے بالکل ہو رہا ہے. اور بعض اوقات انسان جو خواب میں دیکھتے ہیں تو جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے, اچھی چیز کا بری چیز کا بھی. کھاتے ہوئے بندہ خواب میں اڑ جائے نا تو لذت بعض اوقات منہ میں محسوس ہوتی ہے, اور کوئی اسے گرفتار کر رہا ہو اور کوئی اسے بلا آئی ہوئی ہو اور وہ اسے دبوچ رہی ہو تو فوراً اٹھے تو ہڑبڑا کے بندہ اٹھتا ہے, جسم کانپ رہا ہوتا ہے. خواب کی چیز کا اثر جسم پہ آتا ہے. کسی
بندے نے خواب میں کوئی خواب دیکھ لیا ہے، اٹھا ہے تو اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو وہ اثر جسم پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا معنی ہے خواب کی چیز کا دنیا سے بڑا اثر ہے، تو اب خواب کے ذریعے سمجھا گیا، تو اب موت کو بھی ایسے سمجھیں گے اس کی بڑی بہن۔